اب آپ سب کی سماعت کے نظر شہر اہل سنت مفکر اسلام عظیم شخصیت ہماری جان ہماری شان محفل کی جان ہماری شان میری مراد خصوصی ان کی آج آمد ہے پیر سید محمد نعمان شاہ قادری عطاری صاحب کہ اب آئے اور آج ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور اس محفل پاک میں آپ روحانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یا حاجی خواجہ قدرت پوری حق پوری حق پوری یا مرید علماء اہل سنت صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفی شانہ الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی ذوق، شوق، محبت اور لگن دل جمعی کے ساتھ مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الطيف سرى من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرد ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال سنجد نوکے میاں دے تیر چھٹن لفا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کی جان جہانا کھا سچے آنکھاں تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں اے صورت شانہ پیش نظر رہے وقت نظار روز حشر او قبر تے پل تجد تھی سے گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالی لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھ باری صدقے جان دیاں تے انہ وردیاں محتوقان دیاں تے شالوات ویاں ونو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے چالڑیاں۔ حضرات ذی وقار محترم و معزز سامعین کرام اور بانی محفل رانا سمر شفیق صاحب تمام احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، وقت کے دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں کہ بہت لمبا چوڑا بیان کیا جائے یا بہت ساری لمبی چوڑے باتیں یا تقاریر چھیڑ کر بیٹھ جایا جائے۔ وقت کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں۔ بیان تو یہاں پر والد گرامی نے ہی آگے کرنا تھا، لیکن قدرتی طور پر ہی کچھ ایسے معاملات پیش آ گئے کہ والد گرامی تشریف نہ لا سکے اور انہوں نے حکومت تاکیداً مجھے کہا کہ آپ سمر کے جا کر بیان کیجئے۔
تو بندہ عاجز آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، آج کی محفل پاک کا مقصد فقط مدینے والے آقا، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے والی، دو عالم کے شہنشاہ، دو عالم کے آقا، دو عالم کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی وہ ذات ہے کہ جو کامل و اکمل ذات ہے، جس کے بغیر نہ تو ہم کلمہ گو کا دنیا میں گزارا ہے، نہ تو آخرت میں گزارا ہے، نہ تو زندگی میں گزارا ہے، نہ تو قبر میں گزارا ہے۔ نیز جہاں جہاں سے بھی جمع تفریق کر کے لایا جائے، جہاں جہاں سے کیلکولیشن کر کے لائی جائے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنا بات نہ بنے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں اور محبت کا انداز عشق والوں کا نرالا ہوتا ہے، محبت کا انداز عشق والوں کا جدا گانا ہوتا ہے۔ محبت کسی سے پوچھ کر نہیں ہوتی۔ ابھی ماں کی شان بڑھی جا رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ احباب بہت شوق سے سن رہے تھے۔ اس کو سننے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سننے کی وجہ فقط ماں کی محبت ہی تھی، جو ہر انسان کے سینے میں موجود ہے۔ ماں کی محبت ہر انسان کے سینے میں موجود ہے۔ اسی کی وجہ سے ہر بندہ اشکبار بھی تھا اور دل کی گہرائیوں سے سن بھی رہا تھا۔ تو یاد رکھیے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا کب تک کہ جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ نہیں، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ تمام لوگوں سے روح کائنات میں جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ عزیز ہے، جو کچھ پیارا ہے، جو کچھ دل کو بھانے والا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی والدہ کی شکل میں، کوئی عورت ہے، کوئی بہن کی شکل میں، کوئی مرد ہے وہ باپ کی شکل میں، کوئی مرد ہے وہ بھائی کی شکل میں، نہ جب تک کہ تم اپنی والدین، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے تمام عزت و کربہ سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہ کرو گے، تب تک تم ایمان والے نہیں، تمہارا ایمان کامل و اکمل نہیں، تمہارا ایمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی جان تو آپ کی اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ کی ذات کے بغیر، آپ کی محبت کے بغیر، آپ کے عشق کے بغیر کوئی بندہ مسلمان خود کو کہلانے کے قابل نہیں۔ اگر کوئی کہلاتا ہے تو وہ کہلاتا ہی ہے، آپ کے عشق کے بغیر حقیقی مسلمان نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا عشق ہے کہ جس کی بنا پر آج ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری ناموس کے معاملے میں دو بکریاں بھی آپس میں کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ حالانکہ
بکریوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی دو بکریاں اکٹھی کھا رہی ہوتی ہیں یا اکٹھی بندھی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایویں سینگ بچا لیتی ہیں، ایویں سینگ اپنا اڑا لیتی ہیں، ایک دوسرے سے بلا وجہ لڑائی شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ناموس کے معاملے میں دو بکریاں بھی آپس میں کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فقط عشق کی ذات ہے کہ عشق میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق آنکھیں بند کر کے کیا جائے۔ اور ہمارے بزرگان دین فرما گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق دو باتیں نہیں کہنی۔ نمبر ایک، ان کو خدا نہیں کہنا۔ نمبر دو، خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا اور مشرکین میں جا پڑے۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ تو خدا کہنا ہے نہ تو خدا کا بیٹا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ مومن کے دل میں آئے وہ بیان کرے، جو شانیں وہ چاہے وہ بیان کرے۔ وہ نعت تو ہو سکتی ہے، وہ شرک نہیں ہو سکتا، وہ بدعت نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں اختلاف کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف کرنے والا خدا کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تعالی نے جگہ جگہ فرمایا آقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مالدار شخص پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض کر دیا، لیکن ان سارے معاملات کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں پر بھی تفصیل سے ذکر نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو اور اس طرح سے پڑھو کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور پھر سورہ فاتحہ پڑھو اور کوئی سورت ساتھ ملاؤ اور پھر اس کے بعد رکوع کرو، اس کے بعد پھر سجود کرو، اس کے بعد یہ کرو، اس کے بعد یہ کرو۔ میرے مالک نے کہیں پر بھی پورے قرآن میں ہمیں نہیں بتایا، میرے مالک نے ہمیں حکم تو دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن میرے مالک نے کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کس مومن پر، کس قدر مال پر کس طرح سے زکوٰۃ واجب ہے اور کس کو دینی ہے، کس طرح سے اس کا طریقہ کار ادا کرنا ہے، یہ نہیں بتایا۔ حج فرض کر دیا گیا، حج ادا کرو، حج ادا کرنا پڑے گا کیونکہ فرض کر دیا گیا۔ میرے مالک نے قرآن پاک میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ حج میں کس وقت میں دوڑنا ہے، کس وقت میں چلنا ہے، کس وقت میں کینکریاں پھینکنی ہے، کس وقت میں کون سا عمل کرنا ہے، یہ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میرا مالک کی منشا ہی یہ تھی کہ لوگ میری رضا پانے کے لیے میرے فرض کردہ فرائض کے بارے میں، کہ میں نے جو اپنے بندے پر فرائض فرض کیے ہیں ان کے بارے میں یہ رجوع کریں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف، کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب سے پوچھو کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے بے کسوں کے کس، اے درد کے ماروں کے سہارے، اے بے سہاروں کے سہارے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں،
رب تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو. ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہم کس طرح سے نماز ادا کریں؟ یا رسول اللہ ہم حج ادا کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہم حج کس طرح سے ادا کریں؟ یا رسول اللہ ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہم زکوٰۃ کس طرح سے دیں؟ یہ تمام معاملات وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل پر چھوڑ دیے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب سے سیکھو تاکہ قیامت تک میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہر اس وقت میں ہو. ہر بندہ 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے. ہر مومن کلمہ گو شخص 5 وقت نماز ادا کرتا ہے کیونکہ یہ کرنی ہی پڑے گی. اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں کیونکہ یہ رب تعالیٰ نے فرض کر دیا. اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر رب خود ہی پوچھے گا کیونکہ رب نے فرض کر دیا. اب نماز پڑھنی ہے. رب تعالیٰ نے جب حکم دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال تو اس اونٹ کی سی ہے کہ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں. اب اونٹ سے مراد مومن ہے اور نکیل سے مراد شریعت ہے اور مالک ہمارا دین ہے. دین نے ہماری نکیل پکڑی ہوئی ہے. جس اونٹ کی ناک میں نکیل ہوتی ہے نا وہ اونٹ دائیں بائیں نہیں بھاگتا, وہ بپھرتا نہیں ہے. اس کی نکیل کھینچی ہوئی ہوتی ہے, اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ اس قدر جرت نہیں کر سکتا کہ وہ بپھرے اور اپنے سر کو دائیں بائیں پھیرے. ہاں اگر کوئی اونٹ ویسے ہی آوارہ ہے, اس کی نہ تو کوئی رسی ہے نہ تو کوئی نکیل ہے نہ تو اس کا کوئی مالک ہے, وہ تو پھر جو چاہے کرے, اس کا کوئی مالک نہیں ہے, کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو لیکن جس اونٹ کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے وہ اونٹ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر اپنے سر کو دائیں بائیں نہیں گھما سکتا کیونکہ اس کی ناک میں نکیل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس اونٹ کی سی ہے کہ جب اس کی ناک میں نکیل ہو اور اس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. تو اب دین نے ہمیں جو بتا دیا ہمیں وہ کرنا ہی ہوگا. ہر صورت میں جو فرض کر دیا گیا ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہی ہوگا. جب کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دروازے کھل گئے. ہم پہچان چکے کہ رب تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے سورج کو بنایا, رب تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بنایا, رب تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے زمین کو بنایا, رب تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے چرند پرند سب کچھ بنایا. آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کے نیچے یا اس کے اوپر رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور رب تعالیٰ ہی سب کا خالق و مالک ہے. رب تعالیٰ نے اب جو ہمیں حکم فرما دیا اب ہم پر وہ فرض کر دیا گیا, ہمیں وہ ہر حال میں پورا کرنا ہی ہوگا. تو نماز ہر مومن 5 وقت پڑھتا ہے. اب جب 5 وقت میں نماز پڑھتا ہے تو ہر مومن کا دھیان کبھی تو جائے گا کہ قرآن میں دیکھوں کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے. قرآن میں دیکھوں رکوع میں سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ کہنا ہے. قرآن میں دیکھوں سجدے کی تسبیح کون سی ہے, سبحان ربی الاعلی ہی ہے یا کوئی اور ہے. کبھی تو اس کا خیال جائے گا اور جب پھر اس کا خیال جائے گا وہ قرآن مجید کو کھولے گا, اس میں سے پڑھنا شروع کرے گا, لیکن اس کی ظاہری آنکھ قرآن مجید میں سے وہ نہیں ڈھونڈ سکے گی جو وہ ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ ظاہری طور پر قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. رب تعالیٰ نے ظاہری طور پر یہ حکم ارشاد ہی نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو تو کس طرح سے پڑھو, وہ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو اور میرے محبوب کو جس طرح سے پڑھتا دیکھو اسی طرح سے نماز کو پڑھو. نماز اگر تو فقط رب تعالیٰ سے گفتگو کا ہی نام ہوتی, نماز اگر فقط رب تعالیٰ سے دعا ہی کا نام ہوتی تو نماز
کسی بھی زبان میں ہو سکتی تھی. فارسی میں بندہ پڑھ سکتا تھا, بندہ اردو میں پڑھ سکتا تھا, بندہ پنجابی میں پڑھ سکتا تھا, عربی میں ہی کیوں؟ عربی میں اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عربی ہی میں پڑھا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فارسی میں نماز ادا نہیں کی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اردو میں نماز ادا نہیں کی, پنجابی میں نہیں کی, چونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عربی میں ادا کی. اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نماز عربی ہی میں ادا کرنا ہوگی. اگر کوئی شخص ترجمہ کر کے اس کا اردو میں پڑھنا شروع کرتا ہے, اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو اردو میں پڑھنا شروع کرتا ہے, کیونکہ قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ترجمہ آتا بھی ہے, اگر کوئی شخص اس کے بعد کسی 3 آیات والی سورت کو اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہتا ہے, رکوع میں جاتا ہے, سجود کرتا ہے, التحیات پڑھتا ہے, سب کچھ پڑھتا ہے, سلام پھیر دیتا ہے, اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہی نہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی عربی میں. اب اگر کوئی شخص جانے کہ میں عربی ہی میں پڑھوں گا, میں اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لوں گا اور کھڑا ہو کر میں قیام کے حالت میں سبحان ربی العظیم پڑھوں گا, اس کے بعد رکوع کروں گا, رکوع میں جا کر میں اللہ پاک کی حمد و ثنا اور دعا مانگوں گا, میں سورہ فاتحہ رکوع میں پڑھوں گا, میں ثنا سبحانک اللہم میں یہ سجدے میں جا کے پڑھوں گا. اب وہ اسی عمل سے نماز کوئی شخص پڑھے, سلام پھیرے, اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہ ہوگی؟ کیونکہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں ہے. اس نے عمل کیا, اس نے سردی میں, سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا, اس نے اپنے گرم بستر کو چھوڑا, اس نے اپنے گرم لباس کو اتارا, اس نے اپنے بازو کو اوپر اٹھایا اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا, اپنے بستر کو چھوڑ کر گلیوں میں چلتا ہوا. یہ نہ دیکھا کہ دھند کا موسم ہے, یہ نہ دیکھا کہ بارش کا موسم ہے, یہ نہ دیکھا کہ سردی بہت سخت ہے, یہ نہ دیکھا کہ میری طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے, یہ نہ دیکھا کہ مجھے تھوڑا نزلہ زکام ہے, یہ نہ دیکھا کہ مجھے تھوڑا بخار ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیڈ ریسٹ کرو. ان سب چیزوں کو پسے پشت ڈال کر وہ جو مسجد میں جا رہا ہے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے وہ جو مسجد میں جا رہا ہے, پیدل چلتا ہوا جا رہا ہے, وہاں پر جا کر وہ اگر طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ قبول فرما لے گا. اگر تو وہ طریقہ محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنا کوئی طریقہ ایجاد کرنا چاہے کہ وہ اردو میں نماز شروع کر دے, وہ فارسی میں نماز شروع کر دے, وہ الحمد شریف کو رکوع میں جا کر پڑھے, سجود کی تسبیح قیام میں پڑھے, وہ چاہے کہ میں رب کی پاکی ہی تو بیان کر رہا ہوں, میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں, میں رب تعالیٰ کا کلام ہی تو پڑھ رہا ہوں, میں عربی ہی میں نماز پڑھ رہا ہوں, میری نماز کامل ہے, میری نماز اکمل ہے, رب تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا. تو نہ یہ اس کا فقط وہم ہے, فقط اس کی خام خیالی ہے, یہ نماز نہ قبول ہوگی, یہ نماز نہ نماز کہلائے گی.
قیامت کے دن اس کا منہ پر مار دی جائے گی کہ اس نماز میں تو ناز کرتا تھا، اس نماز کو تو نماز کہتا تھا جو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ادا نہیں کی گئی، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کو تم نے ادا ہی نہ کیا اس کو تو نماز کہتا ہے۔ یہ لے پکڑ، میں تیری نمازوں کا محتاج نہیں، میں تیرے سجدے کا محتاج نہیں، میں تیری نمازوں کا محتاج نہیں، میں تو رب کائنات ہوں، میں تو جل جلال ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے پھر گیا، مجھے تیری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، پکڑ لے اپنی نمازیں۔ اور فرشتوں کو اللہ پاک فرمائے گا جہنم میں اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ۔ کیوں؟ غداری کا بیٹھا، غداری کا بیٹھا، غداری کس سے کی؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہ نہ جن کے بغیر دنیا میں گزارا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولانا صاحب دنیا میں گزارا کیسے نہیں ہے؟ ہم تو دنیا گزار رہے ہیں، ہم دنیا میں زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں۔ قبر میں تو مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرشتے آ کر سوال کریں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں رہ کر تو کیا کہا کرتا تھا، بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ قبر میں تو ماننے میں آتا ہے مولانا، حشر میں بھی ماننے میں آتا ہے کہ جب اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے کہ یا آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ جب تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے دروں سے گھوم کر آئیں گے، اتھے آدم تھیتا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بلے سی ہر نبی، ایک آگ سی اتھے امتی احمد نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہانہ۔ جب قیامت میں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی نبی نہیں سنے گا، کوئی ماں نہیں سنے گی، کوئی باپ نہیں سنے گا، کوئی بھائی نہیں سنے گا، کوئی دوست نہیں سنے گا، کوئی رشتہ دار نہ سننے والا ہوگا، اس وقت شفاعت جو کریں گے سب سے پہلے وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ مولانا صاحب یہ سمجھ میں آ گیا کہ قبر میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر گزارا نہیں، آخرت میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر گزارا نہیں۔ مولانا صاحب دنیا میں ہم تو زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں، دنیا میں گزارا کس طرح سے نہیں ہے؟ دنیا میں تو ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، دنیا میں تو ہمارے پاس رہنے کے لیے خوبصورت گھر بھی ہے، دنیا میں گزارا کس طرح نہیں؟ تو آپ اور میں آج جو اپنے چہرے سلامت لے کر پھر رہے ہیں یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ہے۔ پرانی امتیں جس وقت کوئی گناہ کیا کرتی تھی ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ شخص رات کو زنا کر کے سویا ہے، یہ شخص رات کو شراب پی کر سویا ہے، یہ شخص جھوٹ بول کر سویا ہے، یہ شخص فلاں گناہ میں مبتلا رہا ہے۔ اس کی دیوار پہ لکھ دیا جاتا، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا، اور ہر شخص خواہ وہ پڑھا لکھا تھا یا خواہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا وہ شخص بھی اس کو پڑھ لیتا کہ یہ شخص گناہ میں مبتلا رہا ہے، یہ شخص زانی ہے، یہ شخص شرابی ہے، یہ شخص قذاب ہے۔ ہر شخص پہچان لیا کرتا تھا کہ یہ شخص فلاں گناہ میں ملوث ہے، اور اگر تو لوگ توبہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی مجموعی عذاب نازل فرما دیا کرتا، کسی کے چہرے مسخ کر دیتا، کسی پر پتھر برسا دیتا، کسی دھرتی کو آسمان تک اٹھا کر زمین پہ الٹا پھینک دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جلال میں آ جاتا۔ آج آپ اور میں ہر گناہ کرنے کے باوجود اپنے چہروں کو جو سلامت دنیا میں لے کر پھر رہے ہیں، ہم آج گناہوں کرنے کے باوجود
ہوئے ہیں. ہم آج اپنے گناہوں کے لتڑے ہوئے وجود میں ہر طرف جو بغیر خوف کے پھر رہے ہیں، یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ذات مبارک کے صدقے میں ہے. اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اور میرے لیے رو رو کر غاروں میں دعائیں نہ فرماتے تو آج جو گناہ پچھلی امتوں میں تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس امت میں نہ ہو. ہمارے بھی چہرے اگر مسخ کر دیے جاتے تو کیا بنتا، ہم پر بھی اگر مجموعی عذاب آ جاتا تو کیا بنتا، ہماری بھی اگر زمین کو آسمان تک لے جا کر الٹا پھینک دیا جاتا تو ہمارا کیا بنتا، ہم پر بھی پتھر برسا دیے جاتے، آگ برسا دی جاتی، پانی کا سیلاب برپا کر دیا جاتا تو ہمارا کیا بنتا. یہ آپ اور میں جو دنیا میں اپنا گزارا کر رہے ہیں، دنیا میں جو آج امن کے ساتھ موجود ہے، یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے. یعنی ہمارا دنیا میں بھی رسول اللہ کے بغیر گزارا نہیں، ہمارا قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر گزارا نہیں، ہمارا حشر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر گزارا نہیں. تو عقل مندی یہی ہے، عقل مند شخص وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں راضی کر لے. دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق نبھا لے، جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے نغمے گاتا رہے، اور فقط زبانی کلامی ہی نہیں بلکہ جس وقت عمل پیرا ہونے کی ضرورت پیش آئے تو عمل بھی کرے، غلامی رسول میں موت بھی قبول، فقط نعرہ ہی نہ لگائے بلکہ جس وقت آن پڑے تو غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں بھی پہننا جانتا ہو، غازی ملک ممتاز قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح چوم کر پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں جاننا جانتا ہو. مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح اپنی معذوری کو پس پشت ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جھیلیں برداشت کرنا چاہتا ہو. یہی عشق رسول ہے، اور عشق رسول کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی جان تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر لے گا وہ خدا کو راضی کر لے گا، کیونکہ دامن شفاعت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے ہی کھولا جائے گا. گناہگار اس دامن میں سمٹتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ جنت کی طرف چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت میں چھپ کر اپنے گناہوں کو چھپائے ہوئے جنت کا پروانہ حاصل کر لیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ فقط اسی وقت ہوگا کہ جس وقت انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سانسوں کے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرتا کرتا مر جائے گا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک میں شاہ فتح کی حرمت پر، خدا شاہد میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. ایمان کی جان کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا عشق ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا عشق دنیا میں نجات دلائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہمیں قبر اور حشر میں نجات دلائے گا. اسی لیے آج کی محفل کا مقصد کچھ اور نہیں بلکہ فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں جمانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں سے پیوستہ کر لینا ہے، کیونکہ
اس محبت کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا، اس محبت کے بغیر انسان بھی نہیں بن سکتا، انسان بھی نہیں بن سکتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جھگمگا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں داخل فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہی موت عطا فرمائے، اور قبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے لپٹ جانے کی رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، کیونکہ ان کی شفاعت کے بغیر کوئی گزارا نہ ہوگا۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آج لے ان کی پناہ، دنیا میں سانس چلتے ہوئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو، کیونکہ زندگی میں اگر جس نے وفا کی رسول اللہ قیامت میں اس کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے امتی کدھر پھر رہا ہے، اے میرے امتی کدھر مارا پھر رہا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ آج کا دن تو رب تعالیٰ نے میری شانیں دکھانے کے لیے برپا کیا ہے، جب اگلے پچھلے تمام جمع کر لیے گئے اور تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شفاعت کے لیے گھوم لیے، لیکن ہر طرف سے ایک ہی صدا آئی، نفسی نفسی، ہر طرف سے یہی صدا آئی کہ آج تو میں رب تعالیٰ کے سامنے بات کرنے کا منہ نہیں رکھتا، رب تعالیٰ کے سامنے میں پیش ہو نہیں سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ تو آج تم میرے پاس آئے ہو، میری شفاعت کے دامن میں آ جاؤ، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، اپنی اس محبت کو دیکھو کہ جو تم دنیا میں میرے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ محبت خواہ محفل پاک کی صورت میں ہو، وہ محبت خواہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ محبت خواہ ناموس رسالت کے لیے ڈنڈے کھانے کی صورت میں ہو، وہ محبت خواہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جیلیں برداشت کرنے کی صورت میں ہو، تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو، دنیا میں میرا نام لیتے رہے ہو، نبی کرتے رہے ہو، تو آؤ آج میرا دامن رحمت تمہارے لیے کھلا ہے۔ گناہگار تو تم ہو، چونکہ غدار نہیں ہو، تو آ جاؤ میرے دامن رحمت سے لپٹ جاؤ۔ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش آج فقط میں ہی کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی سفارش کا آغاز نہیں کر سکتا، میں ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اور آؤ تمہیں گناہگاروں میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ کلمات سننے کے لیے آج ہمیں رسول اللہ سے وفا کرنی ہوگی، خواہ وہ وفا کسی بھی صورت میں ہو، خواہ وہ وفا ووٹ کی صورت میں ہو، خواہ وہ وفا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح سے گریز مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا ہی ایمان ہے، اور اسی وفا کی بنا پر قیامت کے دن جنت مل سکتی ہے۔ اگر رسول اللہ سے غداری ہو گئی تو لاکھ سجدے کر لیں، لاکھ حج کر لیں، لاکھوں دفعہ زکوٰۃ ادا کر دیں، لاکھوں یتیموں کو پال لیں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے رہیں، والدین کے ساتھ کرتے رہیں، اولاد جان مال کے ساتھ کرتے رہیں، لیکن رسول اللہ سے غداری اگر ہو گئی تو سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا، سب کچھ کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے گا کہ یہ پکڑ، میں رب کائنات ہوں، میں تیری ان اداؤں کا، تیرے ان اعمال کا محتاج نہیں ہوں، پکڑ لے اور جا جہنم کی طرف کو چلا جا، اور فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا اسے جہنم میں پھینک دو، کیونکہ یہ میرے محبوب کا گستاخ ہے، میرے محبوب کے
قدورت اپنے سینے میں لیا پھرتا ہے، میرے محبوب کا غدار ہے، میرے محبوب کی ناموس کے لیے اپنی جان کو حاضر کرنے کی بجائے یہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق پکا سچا سچا عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہی زندگی عطا فرمائے، اور آپ ہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔